الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعن عائشۃ الصدیقۃ انہا قالت کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین محبوب کائنات حضرت عائشۃ الصدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اندی فی مرضہ، آپ کے اس مرض میں، اس بیماری میں جس میں آپ کا وصال ہوا، اس وقت میرے پاس ستۃ دنانیر او سبعۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 6 یا 7 دینار، جو سونے کی اشرفی ہوتی ہے اس کو دینار کہتے ہیں، وہ گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پاس باہر سے کوئی صدقہ آتا، زکوٰۃ آتی تو آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، آپ گھر میں دنیا کو نہ رکھتے تھے، جو کچھ آتا اللہ کی راہ میں تقسیم، جو کچھ آتا۔ آپ نے فرمایا یہ احد پہاڑ بھی سونے کا بن جائے تو 3 رات ختم ہونے سے پہلے یہ بھی میں خیرات کر دوں۔ تو اس وقت ام المومنین فرماتی ہیں 6 یا 7 دینار گھر میں تھے، جس مرض میں آپ کا وصال ہوا وہ اس وقت آپ بیماری کی حالت میں تھے۔ فامرنی، مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا ان افرقھا، کہ جاؤ ان کو تقسیم کر دو، یہ گھر میں نہ پڑے رہیں، ان دیناروں کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ فشغلنی وجع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری نے مجھے مشغول رکھا۔ عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں آپ کی تیمارداری میں رہی، آپ کی دیکھ بھال میں رہی، میں خرچ کرنے یعنی خیرات کرنے کے لیے نہ جا سکی۔ تو پھر کچھ عرصہ گزرا، ثم سألنی عنہا، مجھ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں پوچھا، کیا کیا ان دیناروں کا جو گھر میں دینار پڑے تھے۔ عرض کی لا واللہ، اللہ کی قسم، لقد کان شغلنی وجعک، میں آپ کی پاس بیٹھی رہی، آپ کی تیمارداری کرتی رہی، آپ کی دیکھ بھال کرتی رہی، مجھے موقع ہی نہ ملا اس کو خرچ کرنے کا، خیرات کرنے کا، وہ ابھی پڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا ان کو لے آؤ۔ وہ دینار آ گئے، ثم وضع فی کفہ، پھر آپ نے ان دیناروں کو اپنے ہتھیلی پر رکھا۔ ارشاد فرمایا ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ عز وجل وہذہ عندہ، اے دنیا کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملوں کہ تو میرے پاس ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے پاس دنیا ہو اور اللہ کا نبی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ پھر حکم فرمایا کہ ان کو جاؤ، ان کو تقسیم کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرما دیا اور وہ خیرات ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دنیا سے نفرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں دنیا کو پسند ہی نہ کرتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی رات آئی، اس رات کو آپ کے گھر میں جو دیا جل رہا تھا، اس کا جو تیل تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ یہودیوں سے عاریۃً منگوایا تھا۔ تو اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر و فاقہ کو پسند کیا۔ آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں، ہم تو جنت کے لیے بنائے گئے، مسلمان جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ہم جنت کو بھول گئے، ہم دنیا کو آباد کرنے لگے، دنیا میں مشغول ہو گئے، اپنے گھروں کو جنت بنانے لگے، ان کو ایسا خوشنما بنانے لگے کہ یہی ہمارے لیے جنت بن جائے۔ تو
یارو یہ جو وقت ہے ہمارا یہ فتنوں کا وقت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، تو یہ ہم فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آقا کے صحابہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار دنیا سے نفرت کرتے تھے، دنیا سے دور رہتے تھے، آج ہم ہیں کہ ہم دنیا میں مشغول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مال دیتا ہے تو اس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، کیا وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اگر وہ مال والے، وہ صاحب ثروت لوگ جن کو رب نے مال دیا، اگر اس مال کا حق دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر حق نہیں ادا کرتے تو یہ مال ان کے لیے باعث عذاب ہوگا، باعث وبال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب مال، صاحب ثروت لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ، عشر اور حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔